نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، جس کو عرف عام میں پنجاب کی ڈاکو رانی بھی کہتے ہیں، انہوں نے عمران خان کے بارے میں ایک پیشین گوئی کی ہے کہ عمران خان ایک فتنہ ہے اور عنقریب اس فتنے کا اختتام ہونے کو ہے۔ یہ بہت بڑا تھریٹ ہے اور اپنے آپ کو یہ اس طرح کی پریڈکشن دینے میں شاید وہ کوئی بڑا کمال سمجھ رہی ہے، لیکن ان کی جو پیشین گوئی ہے، یقین جانیے وہ سن کر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک گھر میں ایک لڑکی روزانہ اپنے گھر والوں کو یہ پریڈکشن دیتی تھی، یہ پیشین گوئی کرتی تھی کہ عن قریب ہمارے گھر کے جتنے افراد ہیں ان میں سے ایک فرد کم ہونے والا ہے، اور یہ مسلسل کہتی رہتی، اور ٹھیک تقریباً ایک ہفتے کے بعد وہی لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، اور اس کے جو گھر والے تھے وہ اتنے سادہ لوگ تھے اور وہ اپنی سادگی میں ہی اپنی بیٹی کی کچھ یوں تعریف کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی، ہماری بیٹی نے جو پیشین گوئی کی تھی اور وہ سچ ثابت ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو وہ بیٹی تھی وہ واقعی اللہ کی ولی نکلی۔ تو اس وقت جو مریم نواز صاحبہ ہیں، اس میں اور اس بھاگنے والی لڑکی میں 1% بھی فرق نہیں محسوس کر رہا۔ حالانکہ اس طرح کی پریڈکشن کرنا، اس طرح کا عمران خان کو تھریٹ کرنا، اس سے پہلے کہ عمران خان کے اوپر 2 دفعہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اور آج تک اس مرد مجاہد کی FIR تک درج نہیں ہوئی، اور پھر یہ بی بی اس طرح کی جو دھمکیاں دے رہی ہیں اور جس کو فتنہ کہہ رہی ہیں، یہ بیسیکلی عمران خان کو جو فتنہ کہنا ہے، یہ 25 کروڑ عوام کو فتنہ کہنے کے مترادف ہے۔ یہ عمران خان کا جو بدلہ ہے بیسیکلی یہ 25 کروڑ عوام سے لے رہے ہیں۔ جس طرح اس وقت لاقانونیت کا بازار گرم ہے، مہنگائی کا طوفان برپا ہے، ہر 25 کروڑ عوام میں سے ہر شخص عدم تحفظ کا شکار ہے، اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ان سے ان کو 25 کروڑ عوام کو محروم کر دیا گیا ہے۔ ان کی بنیادی جو کھانے کی چیزیں ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں، وہاں تک ان کی رسائی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بیسیکلی یہ جو جاری حکومت ہے اور یہ جو مریم نواز صاحبہ ہے، یہ عوام سے بیسیکلی اس بات کا بدلہ لے رہے ہیں کہ انہوں نے 8 فروری کو عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیوں سٹینڈ لیا، عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے، ووٹ کے ذریعے ہمیں ذلیل اور رسوا کیوں کیا۔ حالانکہ اس وقت جو ان کی ذلت ہے، ان کی جو رسوائی ہے، وہ مقدر بن چکی۔ اللہ نے ان کے لیے زمین تنگ کر دی ہے اور ان کا جینا یقین جانیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ اس زمین پہ یقین جانیے کہ بوجھ ہے، یہ زمین بھی یقین جانیے کہ زار و قطار رو رہی ہوگی ان کے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا کر۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ اب ایک مثال یہی دیکھ لیں کہ جیسے ہی میاں نواز شریف لندن بھاگے ہیں، اصل میں جو لندن ہے ان کا اپنے آقاؤں کا ملک ہے، ان کا ایسے سمجھے کہ آبائی ملک ہے، اور جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے یقین جانیے اللہ کی پناہ۔ اگر ان کی جگہ پہ کوئی ایسا مرد مجاہد با غیرت ہوتا، با حیا ہوتا، با عزت ہوتا، یقین جانیے وہ کب کا ڈوب کر مر چکا ہوتا۔ کہ اس پروٹیسٹ میں جب یہ لندن پہنچا ہے تو اس پروٹیسٹ میں یاد رکھیں کہ گورے بھی شامل تھے۔ گورے بھی اس طرح کے لوگوں کو جو ملک و قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں، ملک و قوم کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کو وہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔
اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا. میں پہلے بھی آپ سے یہی گزارش کر چکا ہوں کہ یہ جتنے بھی ویلنز ہیں یہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کا جو مقابلہ ہے وہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہے. وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو گئی. وہ یہ پی ڈی ایف پارٹ 2 کا جو ٹولہ ہے، یہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، یہ یاد رکھیں ان میں سے جو ولن ہیں وہ نکل کر اکٹھے ہو رہے ہیں. جیسے قاضی فائزی صاحب کی مثال دیکھ لیں کہ جیسے وہ لندن پہنچے ہیں، وہ براستہ استنبول سے گئے ہیں، ترکی سے ہوتے گئے ہیں. وہ جس اور ایئرپورٹ پہ بھی پہنچے ہیں وہاں پہ پاکستانیوں نے ان کے خلاف لعنتوں کے نعرے لگائے اور ان کو چھپ چھپا کر وہاں سے نکلنا پڑا ہے. پھر جب وہ لندن پہنچے ہیں تو لندن میں بھی ان کا حال یہ تھا کہ وہ ایئرپورٹ کے کسی خفیہ راستے سے نکل کر اس نے اپنے آپ کو کوشش کی ہے کہ میں محفوظ طریقے سے یا محفوظ راستے سے اپنی منزل تک پہنچوں. اور پھر جہاں پہ اس نے اپنی ریزیڈنس اختیار کی ہے وہ غیر معروف علاقہ ہے اور وہاں سے چل کر یہ قاضی فائزی صاحب ایک سٹور پہ شاپنگ کرنے کے لیے آیا ہے. اور اس شاپنگ کرتے ہوئے جب پاکستانیوں نے دیکھا ہے، انہوں نے پھر جناب وہ جو لعنتوں کا سلسلہ ان کا عرصہ دراز سے جاری و ساری ہے اس کو انہوں نے آگے چلاتے ہوئے ان کے اوپر لعنتیں کی ہیں، ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہے. پھر اس سٹور والے نے، دیکھیے کیسے غیرت والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک و قوم کے مجرم ہیں، لہذا انہوں نے قاضی صاحب سے یہ کہہ دیا ہے کہ جو آپ نے یہاں سے آپ نے پرچیز کیا ہے، جو آپ نے خریداری کی ہے، جو آپ نے شاپنگ کی ہے وہ واپس کر دی جائے. اور انہوں نے وہ ان سے واپس لے لی اور آئندہ کے لیے بھی ان سے یہ کہہ دیا کہ آپ نے آئندہ ہمارے سٹور پہ نہیں آنا، کیونکہ ملک و قوم کے جو مجرمین ہیں ان کی ہمارے ملک میں بھی کوئی جگہ نہیں. یاد رکھیں ناظرین، یہ اللہ کا نظام ہے. یہ آپ کے لیے بھی سبق ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ان راہوں پہ ہم بھی چلیں گے تو یاد رکھیں ہمارا حال بھی یہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. جس شخص نے، یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا وہ بدبخت ترین چیف جسٹس ہے کہ جس کی موجودگی یا جس کے ہوتے ہوئے پورے 25 کروڑ عوام کو اس شخص نے اپنے فیصلوں کے ذریعے عدم تحفظ کا شکار کر دیا، تحفظ سے محروم کر دیا. اور آج اللہ جو کن فیکون ذات ہیں انہوں نے جناب اللہ نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ بھی اور اس کی بیگم بھی اور اس کے بچے بھی، یاد رکھیں یہ پوری دنیا میں عدم تحفظ کا شکار ہے. یہ تو معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے، یہ تو سودا ہی نقل ہے، اس کی ادھار نہیں ہے. اور جس طرح یہ سفر اس نے کیا ہے پاکستان سے، حالانکہ آخری جیسے ہی ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے فوراً ہی باہر کا رخ کیا ہے. ان کو بھی پتا تھا کہ یہ پاکستان کی دھرتی اب میرا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے، اب وہ نہیں اٹھا سکے گی، عوام مجھے نہیں چھوڑیں گے. اور پھر جس طریقے سے لندن تک کا انہوں نے سفر کیا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ کیا ہے. یقین جانیے یہ ان کا جو سفر ہے میں تو یہی سمجھوں گا کہ یہ ایسے سمجھے کہ ان کے سفر آخرت کی ابتدا ہے. یہ لندن کا سفر ان کے لیے یقین جانیے یہ سفر آخرت تھا. یہ تو دنیا میں ایک ٹریلر چلا ہے، فلم تو آگے چلے گی. ناظرین، جس شخص نے جو کیا ہے اس نے بھگتنا ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اور میرے خیال میں قاضی صاحب کے سوالات جو قاضی صاحب سے ہونے ہیں وہ تو دنیا سے ہی شروع ہو گئے. ناظرین، ایک اور خبر کہ ایک بنڈی بہاؤدین سے ہیں، سابق پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، چودھری صاحب ہیں. ان کے گھر میں ہماری انٹیلیجنس پہنچی ہے اور جس طرح ان کی فیملیز کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے، عورتوں کی بے حرمتی کی ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ چودھری اجاز صاحب ہے، منڈی بہاؤدین سے ان کا تعلق ہے اور وہ پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے ہیں. ان کے گھر میں ہماری
इंटेलिजेंस पहुंची है, एजेंसीज पहुंची हैं, और जिस तरह उस शख्स को, उसकी फैमिली को बेआबरू किया गया है, इस पे हम यही कह सकते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया है, खवातीन की बेहुरमती की गई है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। यकीन जानिए, हमने बड़े बड़े जालिम लोग देखे, लेकिन इस तरह की जुल्मियत पाकिस्तान की कमर की तारीख में नहीं मिलती। इतना होता था कि मर्दों के ऊपर जुल्म और सितम होते थे, लेकिन कम अज कम औरतें जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं थी। औरतें कम अज कम, खवातीन कम अज कम वो महफूज होती थी। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि इस निज़ाम ने शायद ये मजबूर कर रहा है अवाम को बंदूक उठाने के लिए। क्या आप खुद तसव्वुर करें कि अगर आपकी और हमारी, अगर किसी बहन बेटी को इतना रुसवा करने की या उनकी हुर्मत को पामाल करने की कोशिश की जाए, तो यकीन जानिए, तो क्या कोई हो सकता है कि इस बात पे कोई कॉम्प्रोमाइज करे? और अगर यही याद रखें, अगर इन लोगों ने, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, इन इदारों ने अगर होश के नाखून न लिए, तो शायद ये अवाम हथियार उठाने पे मजबूर हो जाए। इनको होश के नाखून लेने चाहिए कि इस वक्त बलूचिस्तान के क्या हालात है, KPK के क्या हालात है। लेकिन इसके बावजूद भी ये ताकत के नशे में इतने अंधे हो चुके हैं कि मुल्क को, कौम की जो सालवियत है, उसको इन्होंने खतरे में डाल रखा है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क कौम का हामी नासिर हो, इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम।